پورے عالم اسلام میں، پورے عالم عربی میں سب سے زیادہ طاقتور، جاندار، جامع اور مؤثر تحریک حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس دور میں سب سے زیادہ مؤثر تحریک وہ ثابت ہوئی، اور اس تحریک نے جن افراد کو تیار کیا آج بھی آسمان اور زمین ان کی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح بڑے بڑے جلادوں کے اور ظالموں کے مظالم سہے اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور ان کو جس طرح سے جیلوں میں ٹارچر کیا گیا اور 20-20, 30-30, 40 سال جیلوں میں رکھ کر ان کی پیٹھوں کو دھنک دیا گیا، ان کی کھالیں ادھیڑ دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ 60 سال سے وہ جیلوں میں عذاب سہ رہے ہیں۔ شیخ حسن البنا صحیح عقیدے کے، صحیح فکر کے، صحیح اخلاق کے، صحیح معاشرت کے ایک ایسے طاقتور نمائندے اور ایسے مجدد اور مصلح تھے جن کو عالم اسلام کی تمام تحریکات کے ذمہ داروں نے تسلیم کیا۔ 1950 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس تحریک کے بارے میں سن چکے تھے، واقفیت حاصل کر چکے تھے، مصر تشریف لے گئے۔ حسن بنا کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، ان کو تو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا سن 50 سے پہلے، لیکن ان کے والد سے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو مولانا کا یہ بیان ہے کہ روئے زمین پر اتنی تربیت یافتہ مستحکم مومن جماعت اور کوئی نہیں، اور یہاں تک مولانا نے فرمایا کہ ان سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہے، اور جو ان سے نفرت کرے وہ منافق ہے۔ اور شیخ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مذکرات الدعوۃ والداعیہ پر مولانا نے مقدمہ لکھا، بڑا پرجوش مقدمہ، جس میں خراج عقیدت پیش کیا شیخ حسن البنا کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے تربیت یافتوں کو۔ اور مولانا کا یہ بیان ہے کہ میں نے انہیں جیسا دیکھا ویسا میں نے، واقعہ یہ ہے کہ اور جماعتوں کے افراد کو نہیں دیکھا، اور یہ مولانا کی گواہی ہے۔ اور میں 3 سال ریاض کی سرزمین پر رہا، دنیا کی جماعتوں کے افراد سے ملتا رہا، میری بھی یہ گواہی ہے کہ ان کے نوجوان جو تربیت یافتہ ہیں اور جماعت سے صحیح طور پر منسلک ہیں، اپنی نمازوں، اپنے روزوں، نفلی روزوں، تہجد کی نمازوں، ذکر و دعا، جہاد کے جذبات اور اسلام کے نفاذ کے سلسلے کے جذبات میں ہمارے یہاں کے بڑے بڑے علماء سے افضل ہیں۔ یہ حق کی گواہی ہے جو میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ ہر دوشنبے اور جمعرات کو ہر ہفتے وہ روزہ رکھتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ دعاؤں و ذکر و تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کے دین میں کسی کمی کے لیے تیار نہیں، اور اس دین کو پورے طور پر برپا کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جانوں کو قربان کیا، اس کے لیے انہوں نے جیلوں میں اذیتیں برداشت کی، اس کے لیے اپنے بچوں کو، عورتوں کو کھو دیا، اور انہی کا ایک دھڑا حماس ہے جو غزہ کی سرزمین پر اسرائیل کے مظالم کو سہتے ہوئے حق کا ترجمان اور نمائندہ بنا ہوا ہے، جس نے یہودیوں کے دانت کھٹے کر رکھے باوجود اس کے کہ پورے غزہ کا محاصرہ ہے، وہاں نہ دوائیں پہنچنے دی جاتی ہیں نہ غذائیں۔ اور یہی وہ غزہ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے یہودیوں سے لڑ رہا ہے۔ یہی وہ حماس کی تنظیم ہے جس نے مسلمانوں کا سر بلند کر رکھا ہے اور ان کا نام روشن کر رکھا ہے۔ الاخوان المسلمون صرف ایک جماعت نہیں ہے، یقیناً وہ ایک جماعت تھی، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات نے اس جماعت کو مسلمانوں اور اسلام کی ترجمانی کا شرف عطا کر دیا۔ مصر کی سرزمین پر تیونس کے بعد انقلاب آیا، ایک وہ انقلاب ہے جو مجرموں کے ذریعے لائے جاتے ہیں، جیسے 30 جون کا انقلاب، اور 2013 30 جون کا انقلاب مجرموں کا، یہودیوں کا، لٹیروں کا، بدماشوں کا انقلاب۔ لیکن اس سے پہلے جو انقلاب لایا گیا تھا 2011 میں، وہ انقلاب ایمان والوں کا تھا، جس میں بھیڑ ساتھ آ گئی تھی، قبطی بھی کھڑے تھے، سیکولر بھی کھڑے تھے، لبرل بھی کھڑے تھے حسنی مبارک کے خلاف۔ ایسا لگا کہ پورا مصر ایک ہو گیا ہے،
اس سے پہلے تیونس میں جب نوجوان اٹھ کر کھڑے ہوئے تو بن علی جیسا مجرم فرار ہوا اور سعودی عرب نے اس مجرم کو پناہ دی اور آج بھی وہ وہیں پناہ لیے بیٹھا ہے، اور قذافی جیسے مجرم نے ہزاروں کو شہید کیا، گولیاں چلوائیں، توپوں کے دہانے کھول دیے، اور افریقہ کے ایجنٹ اور اسرائیل کے ایجنٹ خریدے اور ان کے ذریعے اہل ایمان کو مارا، لیکن خدا نے اس کو سب سے زیادہ ذلت سے مارا۔ اس کے کمرے کا حال یہ تھا، شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ اس نے گرین بک جاری کی تھی، الکتاب الاخضر۔ الکتاب الاخضر قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جاری کی گئی تھی کہ قرآن منسوخ، حدیثیں منسوخ، وہ حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ رابطہ عالم اسلامی کے ایک وفد نے اس سے ملاقات کی تھی افہام و تفہیم کے لیے، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی ممبر تھے اور ان کا بھی انتخاب ہوا تھا، لیکن وہ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو اس نے نہ صرف یہ کہ اس وفد کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دی، اور بیان ہے کہ اس کے کمرے کا جب اس کی بدترین موت کے بعد جائزہ لیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے یہاں اس کی گرین بک سب سے اوپر اور کتابیں الماریوں میں پڑی ہیں، اور قرآن کے صفحات زمین میں بکھرے پڑے ہیں جن پر اس کے جوتوں کے نشانات ہیں۔ دنیا اندھی ہے، بہری ہے، آپ کے کان وہ چینل آپ کے کانوں کو غذا دیتے ہیں جو مجرموں کے چینل ہیں، اور ریڈیو اسٹیشن آپ کے کانوں کو غذا دیتے ہیں جو مجرموں کے ریڈیو اسٹیشن ہیں، بکے ہوئے۔ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے پاس چینل نہیں، ان کے پاس ریڈیو اسٹیشن نہیں، ان کے پاس زبان نہیں، ان کے پاس قلم نہیں، وہ مسجدوں میں بات کرتے ہیں تو سنتا کون ہے؟ مصر کی سرزمین پر 18 دن لگے۔ انقلاب کی جب آگ لگی تو پہلے تو گولیوں سے بھونا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ فوج نے پہلے حسنی مبارک کا رول ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اور پولیس نے مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ یہ پولیس اور یہ فوج ایک طویل عرصے سے امریکہ کے دسترخوان کا پست خوردہ کھا رہی ہے، اسی کی حرام دولت کے ذریعے پل رہی ہے۔ یہ امریکہ کے ڈاگ اور کتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ اسی کے دیے ہوئے چھچڑوں پہ پلتے رہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کی حکومت چلتی رہی، اور اسی لیے انہوں نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر کے اس کا سفارت خانہ سب سے پہلے کھولا، اور انہوں نے فلسطینیوں پر مظالم خود اپنی سرزمین پر کیے۔ حماس کے لوگوں کو مصر کی سرزمین میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا، اور داخل ہوتے تھے تو پولیس والے پکڑتے تھے، مارتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں ذلیل کرتے بلکہ ان کے دل دکھانے کے لیے اللہ اور رسول کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، آج نیٹ پر ہے، کتابوں میں ہے، اور سینکڑوں کتابیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی فرصت ہی نہیں، لوگوں کو اپنے کاموں سے اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ حقائق سے واقف ہو۔ یہ مظالم ہو رہے تھے۔ آخر حسنی مبارک کو جیل میں رکھا گیا ایک سازش کے تحت، اس کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے جیل میں حفاظت دینے کے لیے فوج نے ڈھونگ رچایا۔ پولیس کے عملے نے، جو کمینہ عملہ ہے، جو پلا ہے چھچڑوں پر، جس کی حیثیت کتوں کی ہے، جیسے اس ملک کی پولیس کی اکثریت کتوں کی طرح ہے، ویسے اس ملک کی پولیس کا حال ہے۔ اس کو تیار کیا گیا اسرائیل کے تحفظ کے لیے، وہ اسرائیل کے پیسوں پر پلی ہے، لہذا اس کا کردار مجرمانہ رہا۔ اسی نے 60 سال تک اخوانیوں اور اسلام پرستوں اور تحریک اسلامی کے نمائندوں کو جیلوں میں مارا، گالیاں دی۔ ذرا شیخ غزالی کی بیٹی زینب کی کتاب پڑھ لیجئے، جناب زینب کی کتاب، زینب الغزالی جو کہلاتی ہیں، عورت ذات، جو مظالم جیلوں میں ان کے ساتھ کیے گئے کہ وہ اخوانی تھیں، جو مظالم کیے گئے بڑے بڑی شخصیات کے ساتھ، سید قطب کو شہید کیا گیا، عبد القادر عودہ کو شہید کیا گیا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ ٹارچر کیے گئے، یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا جو ظلم سہتے رہے، حق کہتے رہے۔
رہے ہیں جنہوں نے کبھی بندوق نہیں چلائی، جنہوں نے کبھی خنجر کا استعمال نہیں کیا، جنہوں نے کبھی طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیا، بلکہ وہ یہ طے کیے رہے کہ ہم خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے، ہم خانہ جنگی سے بچانے کے لیے امن و عافیت کے علم بردار رہیں گے۔ آج مصر کے سرکاری چینل امریکہ کے کتے جن چینلوں کو چلا رہے ہیں وہ اخوانیوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں جو 60 سال سے جیلوں میں ظلم سہتے رہے۔ دہشت گرد حکومت اور دہشت گرد پولیس اور دہشت گرد فوج اور اس کے پیچھے دہشت گرد امریکہ اور دہشت گرد اسرائیل کے مظالم کو سہنے والے الاخوان المسلمون کو دہشت گرد کہنے والے مجرم، گھناؤنے، کمینے اور نجس لوگ، اس دھرتی پر نجس لوگ، شیطانوں کے نمائندے، ابلیس کے علم بردار جو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حسن مبارک کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا شور مچا، الیکشن کرائے گئے، نتائج اخوانیوں کے حق میں آئے، سلفیوں کے حق میں آئے، یعنی اسلام پسندوں کے حق میں آئے۔ 70% اسلام پسند ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ دنیا میں جمہوریت کا شور مچانے والا جھوٹا امریکہ اور جھوٹے یورپین ممالک جو جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جب جمہوریت کے راستے سے مسلمان آگے بڑھتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، باولے کتے بن جاتے ہیں، پھر وہ جمہوریت بھول جاتے ہیں، پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، ظالموں کا، جلادوں کا اور ڈکیتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی ہوا مصر کی سرزمین پر اور یہی ہو رہا ہے شام میں۔ عراق پر جھوٹا الزام لگا کر 8 لاکھ کو مارنے والے لوگ کون؟ افغانستان میں ایک اسامہ کا نام لے کر 10 لاکھ بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو شہید کرنے والے کون ہے وہ مجرم؟ اور آج شام کی سرزمین پر 1 لاکھ شہید ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ پناہ گزین ہیں اور لاکھوں جیل میں ہیں اور بچے تڑپ رہے ہیں اور کیمیکل ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں اور بار بار ثبوت مل رہا ہے۔ لیکن وہی امریکہ جو یہ کہتا تھا کہ ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار صدام کے پاس ہیں، جھوٹ بول کر اس نے کہا اور اس کے بعد حملہ کر دیا۔ نہ اقوام متحدہ روکنے آئی، نہ سلامتی کونسل، نہ روس نے ویٹو پاور استعمال کیا، نہ چائنا نے، اور عراق کی دھجیاں اڑا دی گئی، اسے بھوکا ننگا کر دیا گیا، 8-10 لاکھ انسانوں کو مار دیا گیا۔ کیا یہ نہیں ہوا تازہ واقعہ؟ اور یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے ہیں، بمباری کر کے محلوں کے محلے تہس نہس کیے جا رہے ہیں، چھتیں دیواریں بچوں پر عورتوں پر گرائی جا رہی ہیں، سویلین تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں اور لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور شام جیسے حسین ملک میں بھوکمری اور موت کا سناٹا ہے اور کیمیکل ویپن استعمال کر کے سینکڑوں کو مارا جا رہا ہے، اور امریکہ کی تحقیق مکمل نہیں ہو رہی ہے اور یورپ کے ملکوں کی تحقیق مکمل نہیں ہو رہی، اور ہم ان کا کیا شکوہ کریں؟ سعودی مجرم ان تماشوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی دولت، ان کے ہتھیار، ان کے پاس F-16، ان کی فضائی طاقت اور ان کے آس پاس رہنے والے اردن کے لوگ اور دیگر ممالک کے تماشا بین بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ جو مسلمان دبائے جا رہے ہیں، کمزور کیے جا رہے ہیں، تم ان کے حق میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور سعودیہ کے مجرم ایک دعوت میں اتنا کھانا کھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں جو پورے افریقہ کے لیے کافی ہوتا۔ دولت کو لٹانے والے مجرم اور اپنے قریب میں ہزاروں شہید ہونے والے بوڑھے، عورتوں اور بچوں کا تماشا دیکھنے والے مجرم، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ یہ اپنی دولت کو اور اپنے ہتھیاروں کے لیے بیٹھے رہتے، لیکن یہ اس دن کے انتظار میں ہے جب ان کے ہاں بغاوت اٹھے گی اور تخت سلطنت کو ہچکولے دیے جائیں گے اور ان مجرموں کا خاتمہ ہوگا۔ اس دن یہ
استعمال ہوگی، اس دن فضائی طاقت استعمال ہوگی، اس دن بری طاقت استعمال ہوگی۔ عالم عربی کی طاقت اپنے عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ریزرو رکھی گئی ہے۔ سن 67 کی جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں پورا عالم عربی ذلیلوں اور کمینوں کی طرح مارا گیا۔ ان کی ساری طاقت دھڑی کی دھڑی رہ گئی، اس لیے کہ وہ طاقت شرابیوں کے ہاتھ میں تھی، غنڈوں کے ہاتھ میں تھی، لادینوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور یہی کردار 40-50 سال سے چلا آ رہا تھا۔ ایک سال موقع ملا اور ایک حکومت میں اسلام کے ماننے والے آئے، سنبھل کے انہوں نے بھی اسلامی حکومت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا کہ کہیں باولے کتے کھا نہ جائیں۔ انہوں نے کہا سویلین گورنمنٹ ہم قائم کر رہے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ الفاظ بھی استعمال کیے اور بتدریج کوشش کی کہ عالم عربی اور مصر اسرائیل سے ٹکر کی سطح پر قائم ہو اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رہا، امریکہ کی دباؤ کی پالیسیوں سے آزاد ہو اور فلسطینیوں کی کھل کر مدد کی جائے اور غزہ کے راستے کھول دیے جائیں اور وہاں سے بیمار اور کمزوروں کا استقبال کیا جائے اور شام کے پناہ گزینوں کو جگہ دی جائے اور شام کے مجرم اور ڈکیت بشار الاسد کے جرائم کے خلاف جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں ان کو عوام کو مدد فراہم کی جائے اور وہاں پر ایک صحیح بنیاد پر جہاد چھیڑا جائے۔ یہ وہ فیصلے تھے ڈاکٹر مرسی کے، جو حافظ قرآن، ایک متقی، صالح، شب بیدار، تہجد گزار، نمازوں کے پابند، قرآن پر یقین رکھنے والے، اللہ کے نبی کے غلام، حق کو نافذ کرنے والے، ایک اسلامی انقلاب بتدریج برپا کرنے والے، جن کی حکومت جب قائم ہوئی تو اس دن انہوں نے جو تقریر کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جو خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا، وہ جس سے اپنی حکومت کی ابتدا کی تھی اور اپنے عوام سے، لاکھوں کروڑوں عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا، ڈاکٹر مرسی نے کہا کہ دیکھیے اگر میں صحیح بنیادوں پر اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہوا اور عدل و انصاف کو قائم کرتا ہوا حکومت کروں تو آپ مجھے باقی رکھیے، اور اگر آپ دیکھیں کہ میں انحراف کا شکار ہوتا ہوں تو مجھے آپ بے دخل کر دیجیے۔ اور جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ان کے بیٹے نے، جو خود بھی باپ کی تربیت میں ایک مومن اور صالح نوجوان ہے، اس نے کہا تھا میرے باپ آپ سن لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کے قانون سے انحراف کیا تو پہلے آپ کا بیٹا آپ کو ہٹائے گا۔ اس آغاز کے ساتھ یہ حکومت قائم ہوئی اور ظاہر ہے کہ امریکہ دیکھ رہا تھا، CIA دیکھ رہا تھا، موساد دیکھ رہا تھا، اسرائیل اور یورپین یونین دیکھ رہے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے کہ طرز بدل رہا ہے، نظام میں تبدیلی آ رہی ہے، اگر ان کو استحکام ہو گیا تو فوج بدل جائے گی، پولیس میں تبدیلی آئے گی، عدالتیں تبدیل ہو جائیں گی، نظام بدلے گا، پھر یہودیت اور صلیبیت اور صہیونیت کی گنجائش نہیں رہے گی اور اسلام کا علم لہرائے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے ان پر ڈکیتی مار دینی چاہیے۔ اس کی خاطر روپوں کی ریل پیل کی گئی امریکہ سے۔ آج یہ سب باتیں بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، مضامین میں آ گئی ہیں، ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں، فوٹو آ گئے ہیں، ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں، آڈیوز آ گئی ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل کے لیے آپ چلے جائیں گے اگر انٹرنیٹ پر، اور جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لیں گے۔ 1 سال سے یہ سازش چلتی رہی کہ مرسی کی حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، اور چونکہ فوج امریکہ کے پیسوں پر پلتی رہی تھی اس لیے فوج کو اشارہ دے دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور ڈاکٹر مرسی نے عبد الفتاح سیسی کو وزیر دفاع بنایا اور کمانڈر اعلیٰ فوج کا بنایا، اس لیے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، وہ دیندار ہے، یہ حافظ قرآن ہے، وہ دیندار ہے، ان سے کہا گیا انسان ہے، انسانی کو دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں نے نبی کو بھی دھوکے دیے تھے، انہوں نے اس پر اعتماد کیا، یہ سوچا ہوگا کہ وقتی طور پر ابھی ان سے مدد لی جائے، اس کو وزیر دفاع بنایا اور
حکومت آگے بڑھنا شروع ہوئی، اندر سے سازشوں کا جال بچھا دیا گیا۔ قبطیوں کی ایک بڑی آبادی مصر میں موجود ہے۔ افسوس ہے کہ قبطیوں کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد نامہ یاد رکھنا چاہیے تھا، اور جس طرح مسلمانوں نے ان کے ساتھ پوری تاریخ میں ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے، ان کو بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی کمینہ پن کی حدیں پار کر دی، اور انہوں نے صلیبیت اور صہیونیت کی ترجمانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ فوج نے ان کو خریدا، اور سب سے زیادہ افسوسناک جو پہلو ہے کہ سلفیوں کی ایک تنظیم حزب النور کے نام سے اس کو بھی خریدا گیا۔ اخوانیوں سے بعد اختلافات کی بنیاد پر وہ لادینیوں کے ہاتھ فروخت ہو گئے، اور چند عہدوں کی خاطر دین و ایمان بیچ کر انہوں نے ان ڈکیتوں کا ساتھ دیا۔ اور ازہر کے شیخ الازہر ہمیشہ ہی سرکاری غلام ہوتا ہے، سرکار کا زر خرید غلام ہوتا ہے شیخ الازہر۔ جیسے ہماری یونیورسٹیوں کے بہت سے وائس چانسلر حکومت کے بھرپور ایجنٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی ازہر کا شیخ الازہر سرکار کا ایجنٹ اور بھوپو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی رہے بہت سے، جب تک ازہر آزاد نہیں رہا، اور جب آزاد ہوا تو اس نے اپنی آزادی کا ثبوت دیا۔ اور آج کا شیخ الازہر بھی قبطی برادری کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور مصر کا سابق مفتی جسے مرسی نے برخاست کیا تھا علی جمعہ، وہ بھی مجرموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور فیضی دو مولانا اور مجرم اسلام کی نمائندگی کرنے والے تھے، جنہوں نے اکبر سے یہ کہا تھا کہ محمد کا دور ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور اکبر نے ایک نیا دین ان کے محضر نامے کی بنیاد پر اس ملک میں جاری کیا تھا۔ آج مصر کی حکومت میں شیخ الازہر اور مفتی علی جمعہ ابو الفضل اور فیضی کی طرح کا کردار ادا کرنے والے سرکار کے غلام اور زر خرید مجرم ہیں، اور پھر ان کا ساتھ انہوں نے دیا جن کو حرمین سونپا گیا، جو اپنے کو خادم الحرمین کہہ کر پوری دنیا کو چغت بناتے ہیں، پوری دنیا کو جنہوں نے بے وقوف بنایا۔ جو دنیا کی کسی حکومت نے جرم نہیں کیا تھا وہ انہوں نے کیا۔ کسی دنیا کی حکومت نے ملک کا نام نہیں بدلا، عراق عراق رہا، شام شام رہا، شام کا نام بشاریہ یا حافظیہ یا اسدیہ، اور عراق کا صدامیہ اور مصر کا ناصریہ نہیں رکھا گیا، لیکن جزیرۃ العرب کا نام سعودیہ کس مجرم نے رکھا؟ ملک کا نام بدلنے کا حق کس کو ہے؟ اس کا نام ہے جزیرۃ العرب، اور یہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا تھا حضور نے اپنی وفات سے پیشتر، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اے مسلمانوں، جزیرۃ العرب سے شام سے لے کر یمن تک، جدے سے لے کر دمام و زہران و بحرین تک، یہ سب جزیرۃ العرب ہے۔ فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دینا، یہ یہاں نہ رہے، یہ حرم ہے، یہ بڑا حرم ہے، اور پھر مکے کی خاص سرزمین چھوٹا حرم ہے، پھر اس کے اندر مسجد حرام اس سے چھوٹا حرم ہے، پھر کعبہ نقطۂ حرم ہے۔ ان مجرموں نے، آل سعود کے مجرموں نے، سعود کے نام پر جو ان کا باپ دادا ہے، سعودی عربیہ نام رکھا، حدیث کا نام ختم کر دیا، جغرافیہ کا نام ختم کر دیا، ملک کو اغوا کیا تاکہ حضور کی حدیث پر پردہ پڑ جائے، اور مطالبہ کرنے والی امت مسلمہ یہ مطالبہ نہ کر سکے کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالو۔ امریکن فوجوں کے کیا مانے، برطانیہ سے معاہدوں کے کیا مانے، تیل کے چشمے ان کے حوالے کرنے کے کیا مانے؟ یہ تیل کے چشمے تمہارے باپ کے نہیں، یہ امت اسلامیہ کے ہیں، سونا امت اسلامیہ کا ہے۔ جزیرۃ العرب کی ہر چیز اور دنیا کی ہر چیز پوری امت کی ہے۔ یہ تصورات مٹا دیے، ایک خاندان غالب آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، ملک کو اغوا کر لیا، دولت کا اغوا کر لیا، اور
صرف ایک ایک شہزادے نے فرانس میں، برطانیہ میں ارب کے محل بنائے، ہوٹل بنائے، اور وہاں کے کھیلوں پر اور وہاں کے مسابقوں پر اور وہاں کے تہواروں پر اور دعوتوں پر ایک ایک رات میں کئی ارب صرف کرتے ہیں۔ اور اسی ملک میں جزیرۃ العرب جس کو نبی نے حرم بنایا، اس ملک میں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پورے ملک میں گندے چینل، بے حیائی کے چینل اور امریکہ اور یہودیہ کے چینل اس ملک میں کون چلا رہا؟ وہ مجرم شہزادے چلا رہے ہیں جنہوں نے ملک کو بے حیائی کا اڈا بنانا چاہا ہے، جو ملک میں ڈرگ ایڈکٹس تیار کر رہے ہیں، جو ملک میں عریانیت، بے حیائی، گندا کلچر عام کرنے کے لیے چینل قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو چینل جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، جنہوں نے حرمین پر ڈاکے ڈالے اور حرمین کے ارد گرد ہلٹن اور ریڈیسن اور انٹرکانٹیننٹل اور فلاں ناموں سے یہودی کمپنیوں کے ہوٹل قائم کیے۔ یہ جرائم کی فہرست ہے۔ ہم لوگ اپنے دل میں اس آگ کو دبائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں اور خادم الحرمین کہتے ہیں تو جب تک چل رہا ہے چلنے دو، لیکن آج جب انہوں نے جرائم کی حد کر دی، ابھی لیٹسٹ تحقیقات ہیں کہ بشار الاسد جس نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا اور جو ان مجرموں کے ساتھ مل کر جو قرآن کے منکر، عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والے، شیخین کو گالی بکنے والے، سارے صحابہ کو کافر کہنے والے، ان کے ساتھ مل کر قتل عام اہل ایمان کا کیا جا رہا ہے۔ ان کے جلادوں اور مجرموں کے ایئرپورٹ پر، حلب کی سرزمین پر جب مجاہدوں نے قبضہ کیا تو ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ کئی گاڑیاں سعودیہ کی ہتھیاروں سے بھری ہوئی ان کے بشار کے ایجنٹوں کو بھیجی ہوئی ملی۔ شام کی حکومت کی مدد کے لیے جدہ کی بندرگاہ سے جو گاڑیاں ہتھیاروں سے بھری ہوئی گئی تھیں، حلب کے ایئرپورٹ پر مجاہدوں کے ہاتھ لگی۔ اور ابھی بالکل 2-4 دن کی بات ہے کہ لبنان میں سعودی سفیر نے یہ بیان دیا کہ حزب اللہ کے لیے ہمارے ملک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ حزب اللہ جس کو سارے مسلمان اب حزب الشیطان کہتے ہیں، جس نے ہزاروں اہل ایمان کو قصیر کی سرزمین پر اور حلب میں اور حمص میں قتل کیا، اور جو بشار کے ساتھ قتل کی مہم میں شریک ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان۔ اور مصر میں بے حیائی اور دیوسیت اور بدکرداری اور گندے کیریکٹر کے چینلوں کو پیسہ دینے والے 50,000 ملین ڈالر سعودیہ نے عبد الفتاح سیسی ڈکیت کو، مجرم کو، اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکہ کے پٹھو کو دیے۔ اور اسی طرح اس موجودہ حکومت کے عدلی منصور جس کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ یہودی ہے، تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ یہودی ہے، جس کو صدر جمہوریہ ان ڈکیتوں نے بنایا ہے۔ ایک اسلامی حکومت ختم کرنے کے بعد ان کو صدر جمہوریہ بنایا، اور جس دن 30 جون کے جھوٹے مکارانہ انقلاب کو سامنے دکھایا اور مرسی کے بڑے بڑے میدان میں بھیڑ لگانے والے انسانوں کے اوپر سے فوٹو لے کر چینلوں نے دکھایا کہ یہ فوٹو میدان تحریر کے ہیں، جھوٹ بولا گیا، مکاری کی گئی۔ نجیب ساویرس جو سب سے بڑا عیسائی دولت مند ہے مصر کا، اس نے روپے کی نالیاں کیا نہریں بہا دی، اور ادھر امارات اور کویت اور سعودی عرب کے مجرموں نے دولت کے دہانے کھول دیے کہ مرسی کی حکومت، اسلامی حکومت، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والی حکومت کو کچل ڈالو، ان کو شہید کر دو۔ تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت رابعہ ادویہ کے میدان میں اخوانیوں کو اور مسلمانوں کو گولیوں سے بھونا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور
گولیاں ادھادھن چلا کر سینکڑوں کو نہ صرف زخمی کیا گیا، موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پھر وہ احتجاج اور وہ مظاہرہ جو بالکل پرامن تھا، جس میں کبھی ایک ڈھیلا نہیں چلایا گیا، ایک چاقو کا استعمال نہیں کیا گیا، اس کے ہزاروں انسانوں کو ایک ہی دن میں ادھادھن گولیاں چلا کر 4000 انسانوں کو شہید کیا گیا، 10-15 ہزار کو زخمی کیا گیا اور مظاہرے کو توڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر عوام فیصلہ کرتے ہیں تو عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر جمہوریہ مرسی ہوں گے، عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ دستور یہ ہوگا، عوام نے ووٹوں سے فیصلہ کیا تھا کہ حکومت ان کی ہوگی، تو جمہوریت ہی فیصلہ کرتی کہ حکومت بدلے گی تو کیا ہوگی۔ فوجی ڈکیتوں کو یہ اجازت کس نے دی تھی؟ یہ وہ مجرمانہ کردار ہے جس میں حرم کے جھوٹے پاسبان، خادم الحرمین کا لقب جھوٹ کے ساتھ اختیار کرنے والے اور پرانے پہچانے ہوئے مجرم جنہوں نے برطانیہ اور امریکہ سے معاہدہ کر کے یہ حکومت قائم کی تھی۔ پرانی باتیں تو بہت ہیں، اگر معلومات حاصل کرنی ہے تو ڈاکٹر مسعری کی ویب سائٹ دیکھیے، ڈاکٹر سعد الفقی کی ویب سائٹ دیکھیے، ڈاکٹر محسن العواجی کی ویب سائٹ دیکھیے، اور اس کے علاوہ ابھی 56 سعودیہ کے 56 علماء نے سعودی حکومت کے خلاف اپنی دستخطوں کے ساتھ بیان دیا ہے کہ یہ مجرمانہ کردار کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ منتخب صدر جمہوریہ تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، ان کو ہٹانے کا کسی کو حق نہیں تھا، اور اسلام پسندوں کی حکومت کو ختم کر کے ڈکیتوں، مجرموں، یہودی نوازوں، امریکہ اور یورپ کے ایجنٹوں کی حکومت قائم کرنے والے مجرم ہیں۔ یہ بات سعودی علماء کہہ رہے ہیں، اور میں جن کا نام لے رہا ہوں سب سعودی ہیں، نیشنل سعودی ہیں۔ ڈاکٹر سعد الفقی کی ویب سائٹ کھولیے، دیکھیے، آپ سے کہہ رہا ہوں رات کو سوئیے گا نہیں، پہلے آل سعود کے جرائم جو سن 25-30 سے چل رہے ہیں ان کو پڑھ لیجئے گا، پڑھیے گا ڈاکٹر المسعری کی ویب سائٹ کو، پڑھیے گا محسن العواجی، العواجی لکھیے اور آپ سعد الفقی لکھیے اور آپ المسعری لکھیے، حقائق آپ کے سامنے انگریزی میں، عربی میں آ جائیں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا حقائق کیا تھے جن کے بارے میں علماء بھی خاموش تھے۔ اب سن لینا چاہیے، اب پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے اہل حق مرسی کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے اہل حق اب مرسی کے ساتھ ہیں، سعودیہ ہو یا کویت، امارات ہو یا دنیا کا کوئی خطہ جہاں منافقوں اور مجرموں کی حکومتیں ہیں، عیاشوں کی حکومتیں ہیں، وہاں کے عوام اور وہاں کے علماء اور وہاں کے سچے امام مرسی کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے ندوے میں کل تقریر کی تھی، میں نے یہ ندوے کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان اخوان کے ساتھ ہیں، انڈونیشیا کے مسلمان، ملیشیا کے مسلمان، الجزائر سے تیونس تک کے مسلمان، یمن کے مسلمان اور چپے چپے کے مسلمان مصر کے اخوانیوں کے ساتھ، حسن بنا کے ساتھ، ڈاکٹر مرسی کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جیلوں میں تڑپا کر اور ان پر جبر کر کے اور ان کی حکومت توڑ کر ان کو ناکام کر دیں گے تو وہ بھول بھلیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ معلوم ہو جانا چاہیے عبدالفتاح السیسی ڈکیت کو کہ جب تک ہم لوگ اس کو گدی سے نکال کے پھینک نہیں دیں گے اور جب تک فرعون جیسا حشر اس کا کر نہیں دیں گے، ہم مسلمان دنیا بھر کے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو طاقت استعمال کریں گے، زبان استعمال ہوگی، قلم استعمال ہوگا، ذرائع ابلاغ استعمال ہوں گے، لیکن ان سے پہلے اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ آل سعود کو سبق سکھا دو کہ تمہاری حکومت اب نہیں رہے گی۔ اب تک تم نے دھوکے دیے، تم نے حرمین کے لبادے اوڑھے، تم نے بیوقوف بنایا، لیکن اب ہم ان کے ساتھ ہیں جو تمہارے خلاف ہیں، جو تمہارے جرائم سے پہلے سے واقف، ہم بھی واقف ہو گئے، اب ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور تمہیں جب تک بے دخل کر کے حرمین کو آزاد نہیں کر لیں گے، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جسے دیوبند کو، ندوے کو، مزار العلوم کو، سلفیہ کو، تمام مدارس کو کرنا ہوگا، اور
اور جو اس فیصلے میں کھڑا نہیں ہوگا وہ منافقوں کے ساتھ مرے گا، وہ مجرم ہوگا، وہ گھسپیٹیا ہوگا، وہ آستین کا سانپ ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ خدا پوچھے گا کہ میرا ایک بندہ اسلام نافذ کرنا چاہتا تھا، تم نے اسے ختم کر کے یہودیوں کو کیوں بٹھایا؟ تم نے مجرموں کو کیوں موقع دیا؟ تمہیں کس نے دھوکہ دیا؟ تو جو قرآن میں فرمایا گیا کہ پیروکار کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو خدا کہے گا تمہارے بڑے بھی جہنم میں جائیں اور تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اس لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا ہے، کوئی پردہ حائل نہیں رہ گیا ہے، کھلی جنگ ہے، ایک کھلی جنگ ہے اسلام و کفر کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، صحیح دعوت دینے والوں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم شریک ہیں۔ اور آپ بنگلور والوں سے کہتے ہیں، کرناٹک والوں سے کہتے ہیں، جو حج کرنے جائیں گے جیسے نبی گئے تھے اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی حدیبیہ کے میدان میں، اور سن 7 میں عمرہ ہوا تھا، اور سن 8 میں مکہ فتح ہوا تھا، اور سن 9 میں ابو بکر کی عمارت میں حج ہوا تھا، اور سن 10 میں حضور کی عمارت میں حج ہوا تھا۔ اے پوری دنیا کے مسلمان حاجیوں، اب کی جا کر حرمین کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں شریک ہو۔ اس کے لیے جو لٹریچر ہے اس کو پھیلائیے، ویب سائٹ پر جو بیانات ہیں اسے عام کیجیے، اور بھوندوؤں کی طرح، چغدوں کی طرح، ابلہوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح کان پر ڈانٹیں ڈال کر اور آنکھوں پر پٹیاں ڈال کر مت بیٹھے رہیے۔ یہ عالم اسلام کی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں یا جیتنا ہے یا ہارنا ہے، اور جیتنا طے ہے، اور ہماری ہار بھی شہادت ہے جس کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما لے، اے اللہ ہماری اجتماعی توبہ قبول فرما لے، اے اللہ مصر کی سرزمین پر اور شام کی سرزمین پر اور تونس اور لیبیا اور یمن کی سرزمین پر اور برما کی سرزمین پر حق کو غالب فرما دے، اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ مجرموں کی طاقت توڑ دے، اے اللہ بے حیاؤں